اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت اور اس کی گستاخی کرنے والے لوگوں کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہم دو واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے، جن میں سے ایک واقعہ قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے مسیح مبلغ کی عبرتناک موت کا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ پاکستان کے گاؤں ڈیرہ مراد جمالی میں شولوں سے لپٹے گھر سے قرآن پاک کیسے قبلہ کی طرف پرواز کر گیا وہ ہے۔ محترم ناظرین، سن 2007 میں شمالی نائجیریا کے صوبہ غنغولی میں واقع موب نامی گاؤں موجود ہے۔ یہاں پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام عمر غیمو ہے۔ یہ شخص پیدائشی طور پر عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت و کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر بیٹھا۔ اس کی حرمہ نصیبی کے زیور اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد یہ پھر مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علم بردار اور پرجوش خطیب اور مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پروپیگنڈا، قرآن کریم کی تکذیب، اس کی اہانت اور تحقیر، انکار، زبان درازی، طعن و تشنیع اس کا نصب العین اور زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب کر رہا تھا، اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کر رہا تھا۔ اسلام دشمنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور اسلام واحد سچا مذہب ہے تو اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ جانے دے۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازی کہ کلیسا سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے میں پڑنے والے ایک چھوٹے سے نالے کو جب عبور کرنے کی کوشش کرنے لگا تو اس میں گر گیا۔ اس کے رفقا اس کو لے کر متعدد ہسپتالوں میں گئے، لیکن ڈاکٹر حضرات کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو چوٹ بھی نہیں لگی، لیکن وہ ہر لمحہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی انتہائی کوشش کے باوجود عمر بچ نہ سکا اور فوت ہو گیا۔ اس عبرتناک موت سے متاثر ہو کر صوبے کے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے، جن میں گرجا گھر کا پادری بھی شامل تھا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے اسی صوبہ کے ایک گاؤں میں ایک سفید نامی عیسائی مبلغ کے ساتھ پیش آیا، جس نے قرآن کا ایک نسخہ جلانے کی کوشش کی تھی، اور اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ جلا دیے، اور اس کے بعد کافی علاج اور معالجہ کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ قرآن کا اعلان بالکل سچ اور برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن دراصل وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ناظرین، دوسرا واقعہ پاکستان کے گاؤں ڈیرہ مراد جمالی کا ہے۔ ڈیرہ مراد جمال کے ایک محلے کے جھونپڑی نما گھر میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ تیز آندھی آ گئی اور اس آندھی سے چند چنگاریاں اٹھیں اور اس کے پاس پڑے خشو خاشاک کے ڈھیر میں چلی گئی، جس سے اس کو آگ لگ گئی۔ اس طرح آگ بڑھتے بڑھتے اس کے گھر کو لگ گئی۔ بہت کوشش کے باوجود نہ تو اس گھر سے آگ کو بجھایا جا سکا، بلکہ اس سے ساتھ والے 2-3 گھروں میں بھی آگ لگ گئی۔ اہل علاقہ خاموش تماشائی بنے یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ اچانک ایک گھر سے قرآن پاک اڑا اور قبلہ کی طرف پرواز کر گیا۔ چمکتی ہوئی شے کی صورت میں اڑتے قرآن پاک کا یہ معجزہ وہاں موجود درجنوں افراد نے دیکھا۔ قرآن پاک آسمان پر جا کر غائب ہو گیا۔ آتش زدگی سے تینوں گھروں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اہل علاقہ کے سینکڑوں افراد نے اس معجزے کو اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعہ کی خبر روزنامہ جنگ نے اپنی لاہور کی اشاعت 31 مئی سن 1993 میں شائع کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں بار آپ نے مختلف واقعات دیکھے ہوں گے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری کی پوری گاڑی جل جاتی ہے، پورے کا پورا گھر جل جاتا ہے، مگر قرآن محفوظ رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آخری سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے،
اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ سورہ حشر آیت نمبر 21۔ ناظرین اکرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو روزانہ تلاوت کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔